محترم ناظرین و سامعین، والدین اولاد کے لیے ایک عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اس نعمت کی قدر ان سے معلوم کرو کہ جن کے والد نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ اس نعمت کی قدر ان سے معلوم کرو کہ جن کی والدہ اس دنیا سے رحلت فرما چکی، کہ جس گھر میں والدین نہ ہو اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ گھر میں والدہ نہ ہو تو گھر کا آنگن سونا سونا لگتا ہے۔ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ جس گھر میں چاہے کہ بوڑھے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ بوڑھے ماں باپ اس گھر کے لیے رب کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتے ہیں، گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کا مقام اتنا اونچا کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کیا، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ گویا ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور یہ مقام کیوں نہ ہو جبکہ تیری پیدائش کے وقت بہت صعوبتیں برداشت کی، بہت تکلیفیں سہی، بالخصوص ماں نے کہ جب تجھے جنا تو زندگی اور موت سے کھیلی، موت کو گلے لگایا، پھر تیرے آرام کی خاطر پوری رات جاگتی رہی اور تجھے سلاتی رہی، تجھے سوکھے میں سلایا اور خود گیلے میں سوتی رہی۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نیت توڑ کر کے والدہ کے پاس جاتا اور کہتا ماں میں حاضر ہوں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میں والدہ کی آواز پر نماز کی نیت کو بھی توڑ دیتا۔ یہ مقام اور مرتبہ والدین کا ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں ذرہ برابر بھی لاپرواہی نہ کی جائے، کہ جس طرح تمہاری پرورش کے وقت ماں باپ نے محنتیں کی، مجاہدے کیے، مشقتیں برداشت کی، اسی طرح آج تیرے ماں باپ جب بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کی خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے، کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا ہر طرح سے خیال کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، باپ کا یا ماں کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ ثم من، پھر اس کے بعد کس کا؟ حضور فرماتے ہیں امک، تمہاری ماں کا۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا؟ ثم من، حضور فرماتے ہیں امک، تمہاری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوک، اس کے بعد تمہارے باپ کا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے ماں باپ کا، اور بالخصوص ماں کا یہ مقام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں باپ کا درجہ رکھا، کیونکہ ماں نے جو صعوبتیں برداشت کی ہیں اور جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، میرے بھائیوں ماں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنی ماں کی 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، چل نہیں سکتی، اپاہج ہے، منہ میں دانت کوئی نہیں، میں کھانا چبا چبا کے ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں، ہر طرح سے خیال رکھتا ہوں، اور 20 سال سے میں یہ خدمت کر رہا ہوں، کیا اللہ کے رسول میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرماتے کہ نہیں، کہ تو نے تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب تیری ماں تیری آرام کی خاطر پوری رات جاگتی رہی اور تجھے سلاتی رہی، تجھے سوکھے میں سلایا اور خود گیلے میں سوتی رہی، تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا؟ فرمایا کہ نہیں، اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس معنی کر
کہ جب تو اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا تو تو ذہن میں موت رکھتا تھا کہ مرنے والی ہے، جتنی خدمت ہو سکے کر لو، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، نہ جانے کب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، جتنی خدمت ہو سکے کر لو۔ لیکن جب تیری ماں تجھ سے محبت کرتی تھی تو تیری زندگی کی دعا کیا کرتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرے بچے کو میری زندگی لگ جائے، بچہ لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، ماں کبھی نہیں کہتی کہ اللہ میرے بچے کو پردہ دے دے۔ ماں بچے کے لیے دعا کرتی ہے اللہ میرے بچے کو میری زندگی لگ جائے، اللہ مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو زندگی دے دے۔ تو جتنی چاہے خدمت کر لے، ماں کی خدمت کا بدل تو ادا نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، باپ کے نافرمان ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ کو خوش کر لیں، راضی کر لیں، ماں کے نافرمان اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں کو راضی کر لیں، خوش کر لیں۔ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خوب اطاعت کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں اور ان کی خوب اطاعت اور ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق